اہل تشیع کے مشہور صاحب علم رضی، یہ جو دو بھائی تھے، یہ بہت بڑے ائمہ اہل تشیع تھے۔ ان کے استاد کہتے تھے کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک خاتون بہت باوقار، بہت نفیس لباس اور بہت زیادہ شرم و حیا سے چلی آ رہی ہیں، اور ان کے دو بچے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں۔ جب میرے پاس پہنچی تو میں اٹھ کھڑا ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ میرے یہ دو بیٹے ہیں، ایک حسن ہے اور ایک حسین رضی اللہ عنہما ہیں، اور آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، آپ انہیں پڑھا دیں۔ تو فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مجھے اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اتنے عالی خاندان اور یہ چیزیں۔ تو اگلے دن جب پڑھانے بیٹھا اور کافی پڑھا لیا تو اچانک ایک خاتون آئی اور بالکل وہی خواب کا منظر سامنے آیا۔ تو لے کے آئیں اور مجھے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے رضی، اور یہ میرا بچہ ہے دوسرا، ان کو پڑھا دے۔ پھر انہوں نے پڑھایا اور انہوں نے اس خواب کو بہت مدت کے بعد بیان کیا، اور ان کے بیٹے جو تھے اگرچہ وہ اہل تشیع میں سے تھے مگر اپنے زمانے، اپنے وقت کے بہت بڑے صاحبان علم تھے۔ ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کو جمع فرمایا ہے، لیکن اہل السنہ ان میں سے کئی ایک خطبات کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس زمانے میں یہ زبان استعمال فرماتے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں اس میں جو عقلاً بھی ممکن نہیں ہیں۔ بہرحال اہل تشیع اور اہل سنہ کی بحث ایک مدت سے جاری ہے، لیکن نہج البلاغہ کی شرح خود ائمہ اہل سنہ نے لکھی ہے۔ اس میں بہت سے خطبات ایسے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کے ہیں، اور اس پہ تنقید کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہج البلاغہ پہ، اور دیگر ائمہ نے بھی۔ ابن ابی الحدید یہ مصری تھے، جامع الازہر کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے جو اس کی شرح لکھی ہے بہت مناسب ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ زید نے عمر کو سونے کی ایک انگوٹھی خریدنے کے لیے وکیل بنایا۔ عمر نے بازار جا کر چیک کیا تو سنار نے 60,000 قیمت بتائی۔ عمر کے پاس ایک پرانی انگوٹھی موجود تھی جس کی ضرورت تھی اس کو، جس نے 60,000 دیے، تو وہ اپنی انگوٹھی پھر مارکیٹ لے گیا تو قیمت لگوائی، تو انہوں نے کہا یہ 50 کی ہے۔ تو کیا وہ جسے وکیل بنایا گیا تھا وہ اپنی اس پرانی انگوٹھی کو 60,000 میں فروخت کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کرے گا تو جواز کی صورت کیا ہو؟ یہ بھیا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنا وکیل بنایا ایک آدمی کو، بھائی کو، کسی کو، اور کہا کہ میرے لیے ایک انگوٹھی خرید لائیے۔ جب وہ گئے ہیں تو اس سے کہا جی 60,000 کی ہے۔ اب یہ اپنا مال، وکیل ہے نا اس کا، یہ اپنا مال اسی کو وکیل کی حیثیت سے بیچ دے، یہ جائز نہیں۔ اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ وکالت کا جو معاہدہ ہوا ہے اسے ختم کرے زبانی طور پہ، اور صاف لفظوں میں کہے کہ میرے پاس ایک انگوٹھی اسی طرح کی پڑی ہوئی ہے،
اور میں اس کو آپ کے ہاتھ 60,000 میں بیچنا چاہتا ہوں، بالکل صاف بات کرے، تو ان دونوں کی باہمی رضامندی سے 50,000 طے ہو جائے، 60,000 طے ہو جائے، 70 80 جو بھی ہو جائے وہ جائز۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وکالت کر رہا ہے اور پھر وکالت میں وہ اپنا مال اس کے ہاتھ بیچ دے بغیر اسے بتائے کہ میرا اپنا مال ہے اور یہ پرانا ہے، بس یہ کہہ دے کہ آپ جس انگوٹھی کو فرما رہے ہیں میرے پاس بھی ایسی انگوٹھی پڑی ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اب بھول جائے سنار کو اور سب چیزوں کو، کہے یہ 80,000 کی ہے، میں تو 80 کی بیچتا ہوں، باقی آپ کسی سے چیک کروائیں نہ کروائیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ 80 میں لے لے تو بھی جائز۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وکیل اپنا مال موکل کو بیچ دے۔ زید اور بکر کے درمیان 4 لاکھ پر عقد مضاربت طے ہوا ہے، زید کا پیسہ ہے اور بکر اسے خرچ کرنے والا ہے۔ اب رب المال نے 2 لاکھ کا سامان بازار سے قرض لے کر مضارب کو دیا۔ یہ سیاد صاحب انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کر لیں گے۔ محمد مدثر قدیر گزشتہ 6 سال سے ایک دینی جامعہ میں زیر تعلیم ہوں۔ میرے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مدرسے میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء وقف کا مال ہے اور مجھے اسے نہایت احتیاط اور امانت داری سے استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے اس مدرسے میں غیر ضروری بجلی کا استعمال کیا ہے، کھانے کے لیے 2 روٹیاں کافی تھیں مگر میں 3 روٹیاں لیتا رہا ہوں، واشنگ مشین کو ذاتی استعمال میں رکھا ہے، وضو اور پانی اور غسل اور سب چیزوں میں اسراف کرتا رہا ہوں، اور دیگر طلباء کا بھی حق بنتا تھا، میں نے ان کا حق مارا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کوتاہی کا کیا کیا جائے؟ اصغر صاحب بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ آپ میں یہ بات تو پیدا ہوئی نا کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز۔ دل میں اس داعیے کا اٹھنا اور آدمی کا اپنا احتساب خود کرنا کہ میں زندگی میں کہاں کہاں غلط کام کر رہا ہوں اور مجھے پلٹنا ہے، لوٹنا ہے، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں اللہ کی کوئی بھی عبادت اسے معاف نہیں کرا سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 60 سال کی زندگی میں 120 بار حج کروں اور عمروں کو تو پوچھو ہی نہ، میں ہر سال 3 عمرے کروں اور 180 عمرے کر لوں اور 1 انچ زمین جو میں نے کسی کی ماری ہے نا خدا قیامت میں مجھے چھوڑ دے گا۔ قطعاً نہیں ہو سکتا، لوگوں کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچنا ہے۔ میں نے کسی کے 1 روپیہ قرض دینا ہے اور جان بوجھ کے دبا کر بیٹھا ہوں اور حج پہ جا رہا ہوں اور عمرے پہ جا رہا ہوں، کس بات کا حج یار، کس کا عمرہ، اس کا 1 روپیہ واپس۔ یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ اللہ اپنے بندوں کے حقوق اس لیے چھوڑ دے کہ عبادات میں کامل ہے، اور اس کے برعکس ہو جایا کرتا ہے کہ اس نے حقوق العباد پورے کیے ہیں اور وہ جانتا ہے، مانتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میری اطاعت میری عبادت میں بھی کرتا، اس میں نہیں کیا، اس میں کیا ہے تو میں نے اپنے حق کو معاف کیا۔ بہت احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مدارس کا جو مال ہے، یہ اسی طرح وقف کا جو مال ہے، ٹرسٹ جو ہوتے ہیں، اس مال کو صحیح طور پر استعمال کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہوا ہو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے دل میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ اللہ سے توبہ کرنا۔ تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مدرسے میں دیتے رہے۔ جیسے 1 روپیہ آ گیا بچ گیا، آپ کہیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں، بہت حیثیت۔ 5 روپے آ گیا، پٹڑی پہ چڑھ گئے نا، اب ٹرین آہستہ جا رہی ہے یا تیز جا رہی ہے، ایک دن وہ پہنچ جائے گی۔ کہ جتنے اوقاف کے اموال ہوتے ہیں جو آدمی ان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 1 پائی کو بھی رد نہیں فرماتا، قبول کرتا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 پائی جو ان اموال میں خرچ کی جاتی ہے اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اپنی ہتھیلی پر رکھتا ہے،
اور تم جانتے ہو کہ اللہ اس سے بزنس کرتا ہے، اور اللہ کے بزنس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب وہ قیامت میں پہنچے گا تو خدا اسے اتنی مقدار میں دولت اور نیک اعمال کا صلہ دے گا کہ کہے گا اے رب اتنی دولت تو میں نے کبھی خرچ ہی نہیں کی، میرے پاس تھی نہیں۔ تو اللہ اسے بتائیں گے کہ جو تو نے دیا تھا ہم نے اسے قبول کیا اور تجارت میں لگا دیا، اور میرے بندے یہ دیکھ کہ وہ سارا تیرا مال ہوئی۔ اس لیے کبھی بھی سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے زندگی میں 2 آدمی کبھی نہیں دیکھے، ایک ظالم ایسا نہیں دیکھا جو پھل پھول گیا، اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ایسا نہیں دیکھا جو فقیر ہو گیا۔ نہیں ہوتا ایسا۔ اللہ تعالیٰ شانہ انسانوں کو آزماتے ہیں، مگر ہمیشہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے۔ 10 روپے ہوئے وہ دے دیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 100 ہوا وہ دے دیا، 1000 ہوا وہ دے دیا۔ یہ اپنی جو کوتاہی ہے اس کو پورا کرنا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کس پہ معاف کر دے گا کوئی کچھ نہیں جانتا۔ مالک جتنے پہ چاہے معاف فرما دے، لیکن جذبہ تو ہے نا، بات تو ہے نا، اس سے کام تو شروع کیا ہے نا، ٹرین چلی تو ہے نا۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے ساتھ بھروسہ رکھنا چاہیے اس میں۔ 5 مرلے کا مکان وراثت کا ہے اور انتقال رجسٹری کچھ نہیں۔ 3 بھائی رہتے ہیں اور 3 میں سے ایک بھائی غیر شادی شدہ ہیں جن کو تقریباً 20 سال سے نہیں ڈھونڈا جا سکا، اور زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ 4 بہنیں ہیں۔ مکان کی وراثتی اور شرعی فتویٰ جاری کیا جائے تاکہ وراثتی تقسیم شرعی طور پر کی جا سکے۔ سیف اللہ صاحب دریافت فرمایا بھائی جس بھائی کا نہیں پتہ نا، اس کی موت کا یقینی علم ہونا ضروری ہے۔ جب آپ پوچھ رہے ہیں، فرض کیجئے آج کا دن ہے، تو آج کے بعد آپ اس کا اشتہار دیجئے اور جا کر عدالت میں بھی مقدمہ کیجئے کہ ہمارا بھائی ہے اور وراثت کی تقسیم ہونی ہے اور بھائی مل نہیں رہا۔ اخبارات میں اشتہار اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کا انتظار کریں حتیٰ کہ اس کے برابر کے بچے دنیا سے چلے جائیں، یا پھر 90 سال کی مدت تک ہے۔ 90 سال کی مدت تو اب نہیں ہوتی، اب تو 60-70 سال ہی کافی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ 90 اور 100 اور 110 سال عمر یہ جاپان اور دیگر ممالک میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ تو جب یقین ہو جائے موت کے، دوسری صورت بتا رہے ہیں۔ پہلی صورت اشتہار دینا، دوسری صورت ان کا انتظار کرنا حتیٰ کہ اس کے معاصرین کا انتقال ہو جائے یا پھر اس کی عمر 60-70 تک ہو جائے۔ تو یہ ذریعے کوئی بھی ہوں، یقین ہو جائے کہ بھائی اس دنیا میں اب نہیں رہے ہوں گے، تو اب اس کو شرعاً تقسیم کیا جائے۔ مرحوم کے جتنے ورثاء ہیں، اب رہ گئے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، تو جتنی کچھ جائیداد ہے کفن دفن وغیرہ کے بعد، سونا چاندی نقدی زمین جو بھی انہوں نے چھوڑا ہے، اور ان کی کوئی قرض ادا کرنا ہے تو اس کے بھی بعد اب 1/3 تک قرض ادا کرنا ہے، 1/3 سے زیادہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، اور یہ کہ مکان کو 10 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ 2 حصے ہو گئے، 2، 4 اور 6، اور ہر بیٹی کو 1 حصہ، تو 4 ہیں تو 10 مل جائیں گے۔ بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1 حصہ مل جائے گا، بیٹی کو 1، تو اس طرح یہ تقسیم ہو جائے گی۔ بیٹا 2 حصے لے گا، پھر دوسرا بیٹا 2 حصے، تیسرا، تو یہ 6 ہو گئے، اور پھر 4 بیٹیاں تو 1 حصہ ان کا ہو کر یہ 10 حصے کل بن جائیں گے، اور 10 حصوں کو یہ بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے تقسیم کر لیں، چاہے جائیداد بیچ دیں، چاہے کوئی خرید لے، غیر خرید لے، بہن بھائیوں میں سے کوئی خرید لے۔ یہ وراثت کے جو مسائل ہیں ہم احتیاطاً یہاں آفتاب صاحب ہیں اس مسجد میں ان کو دے جاتے ہیں، تاکہ اگر آپ کو اس کی فوٹو بھی منگوانی ہو تو ان کے پاس محفوظ رہیں۔ خواتین کا لباس ویب سائٹ پر بیچنے کے لیے خواتین کی تصاویر لگانے کا کیا حکم ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے غیر حقیقی خاتون کیا دونوں کا حکم ایک ہی ہے؟ بھیا کوئی حکم ایسا ہے نہیں، یاد رکھو جس چیز کو خارج میں دیکھنا ناجائز ہے اس کو
خارج کو دیکھنا ناجائز ہے تو اس کو تصویر کی صورت میں دیکھنا بھی ناجائز ہی رہے گا۔ سیدھی سادی سی بات ہے اور سیدھا سا اصول ہے کہ جس چیز کو خارج میں دیکھنا ناجائز ہے اپنی آنکھوں سے، اسی طرح اس چیز کی تصویر بھی ناجائز ہے۔ یہ جو خواتین کے میک اپ اور یہ سسٹم اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، بغیر ضرورت کے کسی شخص کی تصویر لینا ہی جائز نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ڈیجیٹل کی علماء اجازت دیتے ہیں، وہ ہے بھی صحیح، اجازت بھی ہے، لیکن ہمارا حال اس معاملے میں بہت ہی برا ہو گیا۔ ایک ماں کی بیٹی ہے، بیوی والدین کے گھر ٹھہری ہوئی ہیں، گھر والے نہ مجھے بچی کو دیکھتے ہیں نہ ملنے دیتے ہیں، اس کے باوجود بیوی اور بچی کا خرچہ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں۔ سیاد صاحب، باپ کو بیٹی سے ملاقات کرنے کا حق ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ کی چھوٹی بیٹی وہاں بچی ہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو اپنی بچی کو دیکھنے سے، ملنے سے، بات چیت کرنے سے، کھلانے پلانے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، نہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور بیٹی کا اور وہ جو بیوی وہاں رکی ہوئی ہے اس میں غلطی کس کی ہے؟ شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اگر وہ جا کر وہاں بیٹھ گئی ہیں اور غلطی جو ہے وہ شوہر کی نہیں ہے تو آپ کے ذمے بیوی کا، بیٹی دونوں کا خرچہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹی کو ماں لے کے گئی ہے۔ اور اگر غلطی آپ کی ہے اور آپ نے نکالا ہے اور وہ شرعاً کوئی غلط بات ہے، یعنی آپ کا نکالنا جائز نہیں تھا، تو پھر آپ کے ذمہ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ مفتاح العلوم مثنوی کی شرح کس کی ہے؟ مفتاح العلوم مولانا عرشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے۔ مولانا عرشی صاحب جو تھے یہ بڑے اچھے، بڑے صاحب علم تھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی شرح مثنوی سے یہ بہت متاثر تھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی تعلیمات کا ایک رنگ ان پہ غالب ہے۔ آج تو مسیحا نے دوا دی، اس لیے مفتاح العلوم کی مثنوی کی شرح بہت سے اکابرین دیوبند رحمہ اللہ نے جو لکھا تھا اسی کی روشنی میں انہوں نے بھی لکھا ہے۔ کہیں نام لیا ہے، کہیں نہیں لیا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا نام تو پہلی جلد میں بلکہ بالکل آغاز میں ہی آ گیا ہے، تو اس لیے اسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ غیر شادی شدہ اولاد کی جنسی گناہوں کا وبال والدین پہ ہوگا، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے، تورات میں بھی ہے کہ کوئی آدمی بغیر وجہ کے اپنی اولاد کی شادی نہیں کرے گا اور اس وجہ سے کوئی گناہ میں پڑ جائیں گے تو ذمہ داری والدین کی ہے، انہیں چاہیے کہ اس گناہ کے جو اسباب ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری جگہ لڑکا اگر غصے پہ قابو نہ پا سکے تو شادی حرام ہے۔ اس صورت میں ماں باپ گناہ گار نہیں ہیں، کیونکہ لڑکے کی اپنی عادتیں صاحبزادہ صاحب کی بگڑی ہوئی، لڑکے کے والدین گناہ گار ہوں، گناہ سے بچنے کے لیے پھر شادی کرا دیں، غصے پہ اسے قابو بھی نہیں ہے، جب اسے قابو نہیں ہے تو تیسرے گھر کو برباد کرنا ہے، وہ گناہ کس پہ آئے گا؟ والدین پہ۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے لڑکے کے مزاج کو دیکھ کر شادی کراتے۔ لڑکا شادی نہ ہونے کی وجہ سے کسی گناہ میں پڑ گیا یا لڑکی، تو ان کے ذمے ہے نا اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کرے۔ ماں باپ کیوں اپنے ذمے کسی کو برباد کرنے کا گناہ لے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے آپشنز ہے، ایک آپشن یہ ہے کہ تمہاری شادی کرا دیں اور طلاق دے آؤ، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ نہیں کراتے کیونکہ تمہاری اپنی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، تو والدین ذمہ دار نہیں ہیں، اسے خود ہوش نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے والدین پر قبر میں اس کا بوجھ ہوگا، قبر میں اس چیز کا کوئی بوجھ نہیں ہے اور نہ میتیں بھاری ہوتی ہیں۔ معلوم نہیں میت بھاری ہونے کی حکایت یا روایت ہمارے یہاں کہاں سے چل پڑی۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے میت کا ہلکا ہونا اور میت کا بھاری ہونا۔
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو کچھ فرمایا ہے کہ ایک کا بھاری ہو جانا اور ایک میت کا ہلکا ہو جانا، وہ ان کا معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ یہ گناہ گار ہے اور یہ بغیر گناہوں کے ہے، یہ بات۔ ورنہ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ کون ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود میت ہستی مسکراتی رہتی ہے؟ کتنے ہی گناہ اور خرابیاں ہوتی ہیں لیکن جنازہ بھاری نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کی نیتیں اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جو سوسائٹی میں چینج تھی، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمارے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا نا، تو کھانا اللہ کی تصویر بیان کرتا تھا، ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ان کے لیے، لیکن وہ تھے نا۔ اس لیے وہ عالم شہادت، غیب جب شہادت بن کر سامنے آتا ہے تو پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے، پھر زبان پہ بھی تالا لگ جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں لوگوں میں ہم آہنگی اور آپس میں گفت و شنید اور بغیر وقت گزارے جانچ کیے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دینا اسباب کو اختیار کرنے کے خلاف نہیں، بالکل ہے بھیا۔ ہمارے دور میں کبھی بھی رشتے سے پہلے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ شوہر اور بیوی بات ہی نہ کریں، کوئی بد کردار ہو، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ مگر ہم شرفاء کی بات کر رہے ہیں کہ شرفاء کو چاہیے اپنی بیٹی، اپنی داماد، اپنی بہو، اپنے بیٹے، ان کو اتنا موقع دیں کہ بیٹے آپ آپس میں بات چیت کر لیں، دیکھیں آپ زمانے کے مطابق چل بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور سمجھا بھی دینا چاہیے کہ کوئی غلط بات نہ کرنا، تم خود ذمہ دار ہوگے اس کے۔ لیکن وہ جو بات کبھی ہوتی تھی اب نہیں رہی، اس لیے زندگی بھر کا معاملہ ہے، اطمینان کر لینا چاہیے کہ لڑکی کیا کرتی ہے، لڑکا کیا کرتا ہے۔ لڑکا مثلاً ایک مثال، اس کی برسر روزگار ہے یا نہیں، لڑکی سے پوچھ لینا چاہیے کہ میں تو اس کے سخت خلاف ہوں کہ آپ کمائی کریں، کسی دفتر میں جائیں، جیسا بھی ہے، روکھی سوکھی ہے یا زیادہ ہے، زندگی ہم نے اکٹھے بسر کرنی ہے، میں آپ کے لیے نوکری کو الاؤ نہیں کروں۔ وہ کہتی ہے میں نے ہمیشہ ہی نوکری کرنی ہے، میں تو نہیں کر سکتی۔ سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے نکاح میں، یہ غور سے سنو، اللہ نے نکاح میں مردوں کے لیے دو چیزیں قرار دی ہیں۔ اللہ نے کہا ایک تو تمہاری پسند اور ناپسند ہے، اور دوسری وَبِمَا أَنفَقُوا، تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو۔ یہ جو خرچ کرنا ہے اگر عورت کرنے لگے اور اس کی کمائی شوہر کھانے لگے تو الٹے نتائج برآمد ہوں گے۔ عورت میں فرما برداری کا جذبہ نہیں رہے گا ان گڈ سینس، اور شوہر رسوائی اٹھائے گا، اور اسے مرنے سے پہلے پہلے یہ طعنے برداشت کرنے پڑیں گے کہ میں نے تو تمہیں پالا ہے، میں تو تمہاری ماں لگتی تھی، پیسہ میں لاتی تھی، والعیاذ باللہ۔ اور جب غیرت نہیں رہے گی اتنی بھی تو اولاد بے غیرت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ اسی لیے جو لوگ اپنی اولاد کو گالیاں دیتے ہیں نا، وہ جنازہ پہلے دن ہی غیرت کا نکال دیتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے میں بے غیرت آدمی ہوں، میں بے غیرت بچہ ہوں، ماں کی گالی دے، کوئی بہن کی گالی دے، باپ سے سنتا آیا ہوں اب گلی میں سن لیے، اس طرح غیرت مر جاتی۔ یا پھر بہت ہی خدا رسیدہ ہو کہ دفع کرو، ان چیزوں سے کیا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس نے اپنا میں نے اپنا۔ اگر اس نے میرے معاملے میں انصاف نہیں کیا، ظلم کیا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں، اس کے معاملے میں بہرحال خدا سے ڈرنا ہے اور مجھے انصاف کرنا ہے۔ اسے مجھے تھپڑ مارا ہے، اللہ کے ہاں جواب دے گا، مجھے نہیں مارنا۔ مجھے بہرحال اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے اور انصاف کے تقاضوں پر قائم رہنا ہے۔
اتنے ظرف والا ہو کوئی، یا پھر بالکل ہی بے غیرت. تو اس لیے ہمیشہ شعور کی بیداری کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے. جنم پتری، حساب ستارگان، فتوے کی بات تو نہیں ہے بھیا، لیکن ہم اسے جائز سمجھتے ہیں. جو مفتی حضرات اسے ناجائز کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس علم کو پڑھا نہیں. ہم نے اپنے اساتذہ سے 2-4 لفظ اس کے پڑھے تھے. اس لیے کسی کو وہ علم آتا ہو واقعی تو اس علم کا اچھائی کے لیے استعمال درست. مثلا عاملین ہوتے ہیں، یہ جادو وغیرہ ان چیزوں کا علاج کرتے ہیں، یہ اس علم کو سیکھ لیں اور اس کے مطابق علاج کریں کہ شمس در اقرب ہے، فلاں چیز فلاں میں ہے، تو پھر ان کے لیے جواز کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اس کی دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ کی بالکل ابتدا میں ہی ذکر کرتے ہیں کہ جب آسمان پہ ستاروں کی چالیں بدلتی ہیں تو یہ انڈیکیشن ہے، علامت ہے اس کی کہ اب زمین میں بھی انقلاب برپا ہونے والا ہے. یہ 4 بزرگنی اور بھی بہت سے ہمارے اکابرین رحمہم اللہ انہوں نے پڑھا تھا، وہ اس کے مطابق حکم لگاتے تھے. تو ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کوئی غیر شرعی حرکتیں کرتے تھے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ مفتی حضرات جو کچھ فرماتے ہیں اپنی جگہ پہ درست ہے، ہم اپنی رائے کو اپنی جگہ پہ درست مانتے ہیں. اتوار والے دن ظہر کی نماز سے فارغ ہو کے محفل ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے. مجھے اور دوست کو شرعی حیثیت جاننی ہے، کیا یہ اجتماعی ذکر کرنا کیسا ہے، کیا اس کی ممانعت تو نہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پتہ چلے وہ ذکر ہے کیا اور اس ذکر کی ترغیب کیوں ہے. وہ ذکر کوئی علاج ہے جیسے صوفیاء کرام کرتے ہیں. شاذلیہ سلسلے کے مشائخ کھڑے ہو کے ہم نے یمن میں دیکھا، شام میں اور عراق وغیرہ میں وہ اللہ کے نام کی ضربیں لگاتے ہیں، وہ اسے علاج سمجھتے ہیں. کوئی حرج نہیں. اتوار کو اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر وہ اسے سنت سمجھتے ہیں اور جو اس ذکر کا اہتمام کر رہا ہے اس نے خود ہی سلوک طے نہیں کیا، اس کی تربیت مشائخ نے نہیں کی، اگر وہ صحیح بھی کر رہا ہے تو بھی غلط کر رہا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، پھنس گیا نا کسی مقام پہ تو پھر والعیاذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اب اتنا خطرہ تو نہیں رہا، لیکن جنہوں نے پوچھا ہے ان کو اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ایسا خطرہ ہوتا ہے. ہم ہندوستان گئے ایک مندر میں، تو جہاں ٹھہرے تھے ان سے کہا کہ کسی برہمن سے، تو لے گئے، کہنے لگے یہ برہمن تو ہمارے دوست ہیں. انہوں نے بغیر کسی تعارف کے اچھا مفتی صاحب کہ یہ ہے، یہ مراقبہ ہے، اللہ کی ذات بغیر زمانے اور بغیر مکان کے ہے، برتر ہے. ارے جو آپ کہتے ہیں ہم بھی وہی، آئیے کھائیے. وہ پنڈت صاحب کے سامنے تو جناب ڈھیر لگا ہوا تھا، پوریاں اور حلوہ اور چنے اور کیا کیا. دلی والوں کے وہ گویا پیر و مرشد تھے. ہم میں آپ میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس نے بھرپور طریقے پر ہندو ہونے کی دعوت پوری دی. خیر وہ دعوت تو کیا قبول کرنی تھی، لیکن سوچ میں ضرور پڑ گیا کہ دیکھو انہوں نے یہ جو کہا یہ کیا ہے، یہ کیا. کئی مرتبہ سونے کے دوران ایسا ہوا کہ وہ فون کرتے تھے، خواب میں دیکھا فون کر رہے ہیں، اب فون کر رہے ہیں. خالص چشتیوں کا یہ جو زرد رنگ ہے نا، اس کا فون ہے اور سیاہ تار ہے. تو ہم سمجھ گئے کہ سیاہ تار کا مطلب یہ ہے کہ باطل پیغام ہے، اور چشتیوں کے رنگ کا مطلب یہ ہے
کہ چشتی حضرات جس طرح وحدت الوجود پہ زور دیتے ہیں، یہ بھی وجود کی وحدت ہے، کچھ اثر ادھر بھی ہے۔ یہودیوں میں سپنوزا میں، اور مسلمانوں میں چشتیوں میں، اور ہندوؤں میں آریہ کے علاوہ جو گروہ ہیں ان میں یہ بڑی وحدت الوجود کے مسائل پائے جاتے ہیں۔ تو جب بھی فون وہ کرتے تھے خواب میں ہی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ بس آ کے فرماتے تھے اس کو نہیں اٹھانا، ختم ہو گئی بات۔ تو اس لیے آدمی کبھی اتنی گمراہی اور اس چیز میں پھنس جاتا ہے نا کہ اگر پیر و مرشد نہ ہو، کوئی سر پہ بیٹھا ہوا نہ ہو، تو پھر کوئی نہیں کہتا اس فون کو نہ سنو۔ تیسرا سوال کیا ہے کہ عمر کے کچھ حصے کی نمازیں رہ جائیں اور تعداد معلوم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قضا شروع کر دینی چاہیے، بس نماز کی قضا کرتا رہے، پڑھتا رہے، اور جس حد تک یقین ہو جائے کہ میں نے انشاءاللہ جو نمازیں میرے ذمے قضا رہ گئی ہوں گی ان کو پورا کر لیا ہے، یہ کافی۔ ایک سوال جو بار بار لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کراچی سے، اور اس پہ بھی یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی اپیل نہیں کر رہے مالی معاملات میں، اور اللہ کا شکر ہے مسجد میں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہم اس مسئلے میں اتنے ہیں۔ بار بار کہ جیسے پچھلی مرتبہ جمعے کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ایک نشست نہیں ہوئی، اور ندوہ میں جا کر پھر اسے ریکارڈنگ کے لیے بیٹھے تو 2 گھنٹے لگ گئے، 20 سوالات اس میں ان کے جوابات ہو گئے کہ اس نشست کو شروع کریں، اور دوسرے یہ کہ بہت سے سوالات کے جوابات ملتے ہی نہیں۔ خاص طور پہ ایک بچے نے لکھا کہ 2 ہفتے ہو گئے بھیج رہا ہوں، جواب نہیں ملا۔ ان سب باتوں کا جواب یہ ہے بھیا کہ ایسے بچے جو کم تنخواہ پر گزارا کر لیں آئیں اور ندوہ سنبھالیں، کام بہت زیادہ ہو گیا ہے اور نہ پیسے ہیں نہ افرادی قوت ہے، صاف سی بات۔ جو ہم کہتے ہیں سنو نہ سنو بہت اچھا ہے، ہم اس کے بھی روا نہیں، اللہ بہت ہی معاف فرمائے۔ شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگ کوئی شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن تھوڑا آپ جانتے نہیں پچھلے ہفتے جب نہیں ہوا تو میں کتنی راحت اور سکون محسوس ہوا کہ چلو یار جتنے نمازی کم ہو امام اتنا ہی آسانی میں رہتا ہے۔ کہاں 100 آدمی نمازیں دہرائیں، کہاں 10 آدمی تھے نماز دہرائیں، فرق پڑتا ہے نا۔ تو ہمیں خوشی ہوئی ایک گناہ کہ نہ سوال نہ جواب، لیکن اگر سننے ہی ہوں، ضروری سننے ہوں، تو اس میں بہت رکاوٹیں ہیں۔ آئیں ندوہ سنبھال، بچوں کی عمر تھوڑی ہو، تھوڑی تنخواہ پہ گزارا کر سکتے ہو، لے لیں، سنبھالیں، کام کریں۔ ہمیں روزانہ صبح تعمیرات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں روزانہ سننا پڑتا ہے کہ ادارہ رجسٹر ہوا نہیں ہوا، ایک فکرہ کہاں سے کہاں آپ خود جانتے ہیں کہ کتنا فرق پیدا کر دیتے۔ ہمیں روزانہ فتاویٰ کے جوابات کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، روزانہ مستری مزدور جھگڑے جو چکانے پڑتے ہیں، گھر کا کام الگ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب تک والدہ ہم سے کہتی ہیں گوبھی لے آنا، یہ مرغی لے آنا، یہ بیکری سے اتنی چیز لے آنا، ہم جاتے ہیں، ہم لاتے ہیں، ہمارا فرض ہے۔ ایسے نکمے تھوڑے ہی بیٹھے ہوئے، کون سنبھالے ان کاموں، کون جواب دے؟ اور فتوے کا جواب کوئی آسان چیز نہیں ہے، فتویٰ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک فتوے کے لیے کئی لاکھ کی کتابیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنے لاکھ کی کتابیں لا کر دیکھ کر اس سے مہینے بعد کوئی فتوے کی بات کرتے ہیں، اور اسباب اور وسائل ہیں نہیں۔ 9 لاکھ کا بل آیا تھا بجلی کا، 2 لاکھ کے بیٹھے ہوئے آفتاب صاحب، ان سے ریکویسٹ کی، پیسے ملے، کچھ بل ادا کیا، کچھ رہ گئی۔ پھر ایک اور دوست نے امریکہ سے بھیجا، تب جا کے اب 14 لاکھ 70 کے 80 ہزار کا بل اب پھر آیا۔ اب یہ ہم کہاں سے ادا کریں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، اس پہ تو ہم بہت خوش ہیں کہ کراچی ایک بہت بڑے مدرسے سے اس مرتبہ
22 کے قریب بچے آ رہے ہیں، انہوں نے آنا ہے، ہمارے ہاں ہفتہ 10 دن رہنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ کتابیں دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے مفتی ہے۔ ادب میں ٹاپ کے بچے ہیں، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، ان کے 2 اساتذہ بھی ساتھ آ رہے ہیں، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات۔ لیکن یہ جو 2 کروڑ کے قریب ہر مہینے کا خرچہ، یہ کہاں سے پورا ہو؟ آپ ذرا غور کریں، کیا کراچی میں اتنی بڑی لائبریری کہیں نہیں ہے کہ وہ بچے وہیں پہ علم اور تعلیم اور کتابوں سے روشناس؟ پنڈی اسلام آباد آنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہماری قومی پستی ہے، یہ ہمارے ہاں اخلاقیات کا زوال ہے۔ سب سے بڑی بات علم سے بیگانگی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں جتنے کراچی اور سرحد ان دونوں میں تعلیم ہے، تیسرا کوئی صوبہ نہ پنجاب اور نہ سندھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بنگلہ دیش کے تو خیر کہنے ہی کیا، انہوں نے مجموعی اعتبار سے اپنی آبادی پہ کنٹرول کر کے 2% آبادی سالانہ نیچے لے آئے۔ شعور ہے نا قوموں میں، تعلیم ہے نا۔ اس لیے پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے ادارے کو چلا سکیں۔ اب بجلی کا بل 15 لاکھ ہم کہاں سے دیں گے؟ جب سے آیا ہے تب سے پریشانی ہے کہ یار اب کرنا کیا ہے، کس کے پاس جانا ہے؟ 2 لاکھ آفتاب صاحب کے ادا نہیں ہو سکے، فلاں نے کہا تھا اس کے نہیں ادا ہو سکے۔ تو ان حالات میں آپ یہ چاہیں کہ روزانہ آپ کے جتنے فتوے ان پہ بحث کی جائے، میرے بھائی ٹھنڈے دل سے غور کرو، یہ عملاً ممکن نہیں رہتا بچوں۔ ملک کا کوئی بھی دارالفتہ، ملک کا کوئی بھی مدرسہ، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، بغیر پیسے کے اسباب میں چیزیں نہیں چلا کرتی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے مفتی صاحب سے جا کے پوچھو ذرا، اگرچہ ماشاءاللہ ان کا بڑا حلقہ ہے، لیکن کیا ہے، ایک سال ہم نے خود مولانا تقی عثمانی صاحب کو کہتے ہوئے امریکہ میں سنا کہ اب خرچہ دارالعلوم میں ختم ہو گیا ہے، آپ حضرات کچھ تعاون فرمائیں۔ مفتی رفیع صاحب نے عمر بھر جو کبھی کہا ہو کہ دارالعلوم کراچی کو آپ کا تعاون چاہیے، وفات سے 2-4 سال پہلے بس ایک مرتبہ فرمایا کہ دارالعلوم کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، اور میں نے کبھی بھی آپ لوگوں سے کچھ نہیں کہا، لیکن اب دارالعلوم سے آپ تعاون کریں۔ کوئی 23 لاکھ سے زیادہ قرضہ ہم نے کتابوں والے کا دینا ہے۔ وہ اتنے شریف آدمی ہیں، فون بھی نہیں کرتے، احترام میں میسیج بھیج دیتے۔ تو اس لیے بچوں، اس ملک میں پیسہ جن چیزوں پر خرچ ہوتا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں۔ ہم تو یہ فروخ صاحب بیٹھے ہوئے 5 لاکھ ان سے قرضہ لیا تھا، روزانہ 5,000 اب بھیج رہے ہیں کہ 60-70 ہزار ادا ہو گیا، ہوتا رہے گا۔ تو ایسے نہیں چلا کرتی چیزیں، ایسے دارالعلوم نہیں چلتے۔ پچھلے 50 سال سے علماء تیار نہیں ہو رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پٹھان جتنی 2 نسلیں تھیں افغان وار میں کھپ گئی، خون ہو گیا۔ حق نہ حق، جائز نہ جائز وہ الگ بات ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ 2 نسلیں ہماری ساری افغان وار میں ختم ہو گئی۔ اب ایک نسل، یہ بچے چھوٹے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی تربیت کہاں سے کریں؟ ایک کمرہ ہے، 10 بچوں نے سونا ہے، یہ کوئی تہذیب ہے؟ آپ خود سوچیں نا، وہ تربیت کیا ہوگی؟ تو اس لیے یہ بہت ساری مشکلات ہیں۔ آپ آئیں، ندوہ سنبھالیں، آپ پیسہ بھیج دیں، ادا کر دیں، ہمیں نہیں بھیجیں، جائیں آٹا چینی چاول لے دیں، آپ ہمیں کیا ہے، بھیج دو۔ کتابوں والے کا نمبر قاری انس صاحب کا ہم سے لے لو، 23 لاکھ دینی ہے کتابوں پہ دیں۔ تو آپ نہ پیسہ دیں نہ وقت دیں، اور چاہیں آپ کو کہ چپڑی اور 2 ہو، تو یہ تو نہیں نہ ہوتا۔